اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے کل مختصراً کچھ باتیں پڑھی تھی۔ جناب عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا اصل نام جو سیرت کی کتابوں میں اصحاب سیر سے مراد ہے سیرت نگار، سیرت لکھنے والے۔ ایک ہوتے مفسرین جو قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر کام کرتے ہیں، محدثین جن کا تعلق حدیث سے ہوتا ہے، اصحاب سیر جو کہ سیرت کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ان کا نام اصحاب سیر نے شیبہ لکھا ہے، اس کی ہم نے وجہ تسمیہ کل پڑھ لی تھی۔ اور ایک بڑی اہم بات جو ان کی حیات کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے لکھی گئی کہ حضرت جناب عبد المطلب اپنی زندگی میں غار حراء جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو شاید آپ نے کبھی اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی طرف ہی کیوں گئے؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب بھی غار حراء جایا کرتے تھے، اور وہ وہیں جا کر کئی دن قیام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پھر اسی لیے اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ پھر اصحاب سیر نے ایک اور بڑی اہم بات لکھی کہ حضرت عبد المطلب کا جو زندگی کا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے سختی سے منع کرتے تھے جناب عبد المطلب، اور انسان تو انسان رہے، ان کے دسترخوان سے پرندے بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کا پھر لقب تھا پرندوں کو کھانا کھلانے والا اس اعتبار سے۔ اور یہ بھی یاد رہے، اصحاب سیر نے لکھا کہ شراب کو اور بدکاری کو حضرت عبد المطلب اس زمانہ جاہلیت میں بھی حرام جانتے تھے۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں کہ حضرت عبد المطلب اس زمانے میں، جس زمانے میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں بھی بدکاری کو اور شراب کو حلال نہیں جانتے تھے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، انہیں برا سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے کس طرح قائم ہوا، ہم نے کل آخر میں اس حوالے سے کچھ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر آپ کی ایک یہودی قیافہ شناس سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب آپ نے یمن کا سفر کیا تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے اپنا جسم دکھائیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ اس نے کچھ سوال کیے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی حضرت عبد المطلب نے اپنا ستر چھپا کر اسے جسم کے کچھ حصے دکھائے تھے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھی کاہن، ہر بات پہ یہ لوگ کاہن کے پاس کیوں جاتے؟ کیونکہ اس زمانے میں جس طرح آج ہمارے ہاں کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو ان کے اس زمانے میں دورہ تھا، کاہنوں کا رواج تھا، اور یہ ان کے پاس جایا کرتے اور ان سے معاملے دریافت کیا کرتے تھے۔ اور پوری عرب کی تاریخ میں کاہنوں کا ایک بہت اہم کردار ہے، یعنی ان کی مانی جاتی تھی، ان کی سنی جاتی تھی، تو اس لیے ان کی پھر تکریم بھی بہت ہوتی تھی۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب سے کچھ سوال کیے، یہ اسی طرح کے سوالات ہیں، یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ سے ملے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 70 سواروں کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو، کیا کہا جائے اسے، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑوانے آ رہے تھے یا پکڑنے آ رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مسکو کا، تو کہا اسمی بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ برد سے بنا ہے، ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا معاملہ۔ پھر پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے، قبیلے کی شاخ کون سی ہے؟ کہا ہمارا قبیلہ ہے اسلم۔
کہا ہم سلامتی میں آ گئے۔ شاخ کون سی ہے؟ کہا سہم، حصے والے، کہا اپنا حصہ لے لو۔ یہ تین باتیں ہیں، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہم سلامتی میں آ گئے، اپنا حصہ لے لو۔ اب اگلا ان کا مطالبہ یہ تھا، اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیں، اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیں۔ اور وہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر وہی جو 70 سوار لے کر آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، پھر آپ کے قافلے کے ساتھ شریک ہوئے، اپنا امامہ اتارا اور پھر اس کا جھنڈا بنایا تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ہستی آ رہی ہے۔ تو اس قیافہ شناس نے آپ نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، بھئی آپ کا تعلق قریش کی کون سی شاخ سے ہے؟ کہا میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اور قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہے۔ اب اس نے جب آپ کے ہاتھ دیکھیں تو اس نے کہا اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوہ، میں گواہی دیتا ہوں ایک ہاتھ میں آپ کے بادشاہت ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے نبوت ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے، لیکن ایک بار اس نے کہا اس کا تعلق جو ہے نا بنو زہرہ سے جا کر ملتا ہے۔ بنو زہرہ قبیلہ یاد رکھیے گا، جس طرح ہمیں اپنے ننیال اور ددیال کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ حبیبی دائما ابدا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوں، ہمیں اس کے ددیال کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے۔ تو ننیال جو ہے حضور علیہ السلام کا کون سا ہے؟ بنو زہرہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب انہوں نے جا کے چونکہ سن لیا تھا، بنو زہرہ میں جا کے شادی کر لی۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود تو انہوں نے اس قبیلے میں شادی کی، تو حضرت جناب عبداللہ کی شادی اس قبیلے میں کرنے کا اس کے پیچھے کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ تو وہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ قریش کی ایک کاہنہ تھی مکہ میں، اس کاہنہ نے جا کے بنو زہرہ کے لوگوں سے کہا تمہارے قبیلے میں ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے تمہارے قبیلے میں، جو یا تو خود نذیر بنے گی یا اس کی اولاد میں کوئی نذیر ہوگا، جو یا تو خود نذیر ہوگی یا اس کی، میں تم سب لڑکیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب جب بنو زہرہ قبیلے کی سب عورتیں آئیں، بچیاں آئیں، تو اس کاہنہ کی جب نگاہ پڑی حضرت سیدہ آمنہ پر تو وہ پکار اٹھی کہ یہ واقعی تم سارے قبیلے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ شان والی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کو پتہ تھا، تو ان کی نگاہ ناز کا پھر یہاں پر آ کے ٹھہر گئی کہ میں نے ہو نہ ہو میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا ہے، اس بچی کا انتخاب کیا۔ اب حضرت وہب سے جا کے انہوں نے ہاتھ مانگا، تو حضرت وہب نے ایک معاملہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو نانا ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کا نام ہے وہب۔ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں عبد المطلب کو بھی پالنے والے چچا ہاشم کے بھائی مطلب، دوسری طرف حضرت آمنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کو ان کے چچا وہیب نے پالا تھا۔ یہ آپ کو کہیں کہیں مماثلت اس حد تک ملے گی کہ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پھر آپ کو بھی آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ اچھا، ہوا کیا، ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے نکلے، تو شکار کر رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ چونکہ نشانیاں ساری اس پوری نسل میں ہم نے جناب عدنان سے پڑھا تھا، یاد ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے تھے۔ تو یہ پوری نسل جو تھی، چونکہ عرب والے بڑے صاحب فہم و فراست تھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اب حضرت عبداللہ جب نکلے تو جو اہل کتاب تھے انہیں پتہ تھا، اور اس بارے میں بڑی تفصیلی روایات ہے۔ آپ خصائص کبریٰ اٹھا کے دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے اندر جو اہل کتاب عالم تھے نا، جو مدینہ طیبہ میں جو اہل کتاب، عرب میں جو اہل کتاب عالم تھے، ان سب نے کہا مکہ والوں تمہارے ہاں لگتا ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جو پوری دنیا پہ راج کرے گا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گھر تک بھی آئے،
اور انہوں نے آ کر دیکھا، اور کہا جاتا ہے جب اس اہل کتاب عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس نے کہا آج کے بعد نبوت بادشاہت ساری کی ساری بنی اسرائیل سے ختم ہو کر یہاں چلی گئی ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ شکار کے لیے نکلے تو حضرت وہب جو ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ تو یہودی جو تھے ان کا ایک پورا جتھے کا جتھا آیا حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے۔ اب حضرت وہب کہتے ہیں میں نے کوشش تو بڑی کی کہ میں جا کے عبداللہ کو بچا سکوں، جان پہچان کوئی نہیں تھی، صرف دیکھا کہ ایک نوجوان شکار کے لیے نکلا ہے تو کچھ جتھا پورا آ گیا اسے مارنے کے لیے۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک گھڑ سواروں کا ایک دستہ آیا، اور اس گھڑ سواروں کے دستے نے جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے، سفید گھوڑوں پر سوار تھے، وہ آیا اور اس یہودیوں کے جتھے کو بھگا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ نوجوان جو ہے نا، کاش یہ میری بیٹی کا شوہر بنے، میرا داماد بنے۔ اب یہاں حضرت عبد المطلب کی نگاہ انتخاب بھی حضرت آمنہ پر پڑی، وہاں حضرت وہب کی نگاہ انتخاب حضرت عبداللہ پر پڑی۔ اب معاملہ طے ہو گیا۔ یاد رہے یہ جتنے بھی اصحاب سیر ہیں وہ سارے کے سارے یہ معاملہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو آپ نے معاملہ سنا ہے، لیکن تاریخ انسانی میں حضرت عبداللہ وہ شخصیت ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا، صاحب زرقانی نے لکھا، اور تاریخ خمیس میں یہ بات آئی کہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی ان دو قبائل کی 200 لڑکیاں تھیں جنہوں نے اس غم میں نکاح ہی نہیں کیا کہ حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکا۔ یہ تو ہمیں یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، لیکن حضرت عبداللہ بھی اپنے زمانے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں ان کی زوجہ بنوں، اور اس میں بڑی بڑی پیشکشیں کی گئیں، یہاں تک کہ ایک کاہن کی بہن نے جب حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جا رہے تھے نا بنو زہرہ قبیلے میں شادی کے لیے، تو راستے میں وہ خاتون ملتی ہے، اور اس خاتون نے حضرت عبداللہ سے کہا مجھ سے نکاح کر لیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ مختلف روایات کا خلاصہ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے والد کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ اس نے طنز بھی کیا کہ تم جانور ہو، مطلب کہ بھئی جہاں کسی نے لگام پکڑی اور اٹھا کے لے جائے گا، فرمایا نہیں میں اپنے والد کا فرما بردار ہوں۔ اس نے پھر اگلی بات کہی، اس نے اگلی بات کہی، کہا کہ جتنے تمہاری جان بچانے کے لیے اونٹ دیے گئے تھے وہ سارے اونٹ تمہیں دیتی ہوں، میرے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ کتنے اونٹ دیے تھے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹوں کے بدلے کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کی پیشکش کرے، اور اگر وہ نکاح پر بھی نہ مانے تو وہ وقت گزارنے کے لیے اس کی پیشکش کرے، تو جو پاک باز 100 اونٹوں کو بھی ٹھوکر مار دے کہ میں باپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس سے بڑا پاک باز کون ہوگا؟ اس سے بڑا پاک باز کون ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ جو تھے اپنے والد کے ساتھ چلے، اور پھر سیرت حلبیہ میں جملہ لکھا ہے وَكَانَ نُورُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُرَى فِي وَجْهِهِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّ، کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی اور حضرت عبداللہ کا چہرہ مبارک اس طرح تھا جیسے چمکتا ہوا تارا، اور یہ جب چمکتا ہوا تارا جب سج سنور کے نکاح کے لیے جا رہا ہوگا تو پھر لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ تو اب ان کا نکاح ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ کا اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو نوشہ ہوتا تھا، یعنی جو دلہا ہوتا تھا، وہ 3 دن اپنے سسرال رہا کرتا تھا۔ یعنی جب لڑکی بیاہنے جاتے، پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہیں کہ دور دراز کا سفر ہوتا تھا، تو دور دراز کے سفر میں پھر اس طرح کی باتیں عام تھیں کہ
کہ پھر وہ وہاں دلہا کو رکھتے 2-3 دن. تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ دلہا 3 دن وہیں گزارا کرتا. تو 3 دن وہاں جب گزارے اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی اس میں وہ سارا معاملہ ہو گیا. اب آپ سمجھدار ہیں، ساری بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو نور نبوت ہے اس کی منتقلی کا انتظام تو ہو گیا. اب دیکھیں ایک بڑی اہم بات، آپ ان باتوں سے اگر حیرانگی کا اظہار کریں، ہم نے اپنی کوئی محبوب چیز دینی ہو، میں ایک مثال دے کے اسے بتا دیتا ہوں. ہم نے کسی کو اپنی بے جان گاڑی ہی دینی ہو، بے جان گاڑی ہی دینی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح سنبھال لے گا، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، بلکہ اور اس کو آسان کر دیا جائے. ہمارے دوستوں میں ایک مسئلہ ہوا کہ بھی دوست پرندے رکھتے ہیں، تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ مجھے یار تیرے پاس جو پرندے ہیں وہ پرندے مجھے دے دے، میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا پہلے تو ان کے رہنے کا انتظام کر، پنجرہ خرید. اچھا اس نے پنجرہ جب خریدا اس نے کہا یار اس پنجرے میں رکھے گا تو، میرے اتنے مہنگے پرندے ہیں. اب بندہ پوچھے بھئی تو نے تو بیچنے ہیں نا، تو نے تو بیچنے ہیں، تو تو بیچ کے فارغ ہے، تجھے اس سے کیا معاملہ، وہ جہاں مرضی رکھے. اب بلا تشبیہ اور بلا تمثیل ہم اپنی چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے بھی یہ دیکھیں کہ یہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کو سنبھال بھی سکتا کہ نہیں سنبھال سکتا. تو اندازہ کیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، تو اللہ نے اس رحمت عالم کو بھیجنے کے لیے قرآن میں جو جملہ ہے نا الذی یراک حین تقوم وتقلبک، کہ محبوب یہ جو آپ کا منتقل ہونا ہے ہم دیکھ رہے. اور اسی کے تحت یہ لکھا کہ ہم نے ساجدین میں سے آپ کو گزارا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ میری اس پوری لڑی میں آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک درمیان میں کوئی بھی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا. یہ چھوٹا سا دعویٰ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں آج، ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہندوستان میں ہمارے بڑے پتہ نہیں وہ کیا تھے، ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ابھی ساڈے بڑے سکھ سے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھی میرے ماں باپ دادا پردادا سے آگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک، بھئی جس کے لیے اللہ عالم ارواح میں سارے انبیاء کو جمع کر کے ان سے وعدہ لے اور ان سے فرمائے اقرار کرتے ہو، یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، یہ میرا بھاری ذمہ لیتے ہو، اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا، سب نے کہا جی ہم اقرار کرتے. اس پر بات ختم نہیں کی، فرمایا فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے کے گواہ بھی بنو. اور معاملے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے کریں، آگے رب نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی مدد کا، نصرت کا، ایمان لانے کا معاملہ ہے. اقرار پر بات نہیں ہوتی مکمل، گواہی بھی دی جاتی ہے اور اس گواہی پر اللہ خود شاہد بنتے ہوئے فرماتے ہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. یہ معمولی سا معاملہ نہیں تھا. اچھا اب جب معاملہ ہو گیا، شادی کو 3 دن گزر گئے، اب حضرت عبداللہ کا دوبارہ گزر اسی عورت کے سامنے سے ہوا. اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے کوئی، ظاہر سی بات ہے آپ حیران ہوتے ہیں نا. بھئی آپ سڑک سے گزرتے ہوں، ایک آدمی، ایک دکاندار آپ کو روزانہ سلام کرتا ہو اور آپ اس کے ساتھ سلام کرتے ہو. ایک روز آپ دیکھیں کہ یار میں روزانہ گزرتا ہوں، یہ میری طرف چیچا توجہ کرتا ہے، ارادتاً میری طرف دیکھتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، آج یہ میری طرف منہ ہی نہیں کر رہا. ہو گئے نا آپ پریشان، دل میں خیال آئے گا نا. اب ایک طرف تو چند دن پہلے وہ 100 اونٹ دینے کی پیشکش کرتی ہے، 100 اونٹ لے لو. آج وہ دیکھ ہی نہیں رہی. تو پھر جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اشعار موجود ہیں، آج بھی سیرت کی کتابوں میں وہ اشعار موجود ہیں جو اس کاہن کی بہن نے کہے تھے. وہ اشعار یہ تھے کہ اے عبداللہ، وہ جو میں چاہتی تھی نا،
وہ بنی زہرہ کی ایک عورت نے لے لیا۔ وہ جو میں چاہتی تھی نا وہ بنی زہرہ کی ایک عورت نے لے لیا۔ کہا للہ ما زہریۃ سلبت من کلذی استلب وما تدری، اے عبداللہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بنو زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی دولت لے لی۔ اس وقت نہ تمہیں پتہ ہے نہ اسے پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت تمہیں دے دی۔ اب آپ اس کو اور زیادہ حیرانگی کا اظہار کریں تو جب ورقہ بن نوفل کے پاس اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی تھی تو ورقہ بن نوفل نے ساری کی ساری کہانی سنا نہیں دی تھی کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ہائے کاش، یہی تو ہے نا ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش جب آپ کی قوم آپ کو نکالے تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں، کاش ایسا ہو کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے۔ اسی کو میٹا فزیکل کہتے ہیں، یہی جو ما بعد الطبیعیاتی جو علوم ہے میٹا فزیکل اسی کا نام ہے، جس کی بنا پر پریڈکشن کرتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا، کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کیا میری قوم ایسا کرے گی؟ ہاں کرے گی۔ تو یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک خاص صلاحیت تھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت حاصل کر لی، تمہیں بھی نہیں پتہ اسے بھی نہیں پتہ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ایک سفر پر نکلے اور وہ سفر جو تھا حضرت عبداللہ اس سفر سے واپس نہ آ سکے۔ راستے میں طبیعت خراب ہوئی، آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ تم چلو، میں چند دن یہاں گزاروں گا، میری طبیعت سمجھ۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو، یاد ہے یہ حارث کون ہے؟ اس کے ساتھ آپ پہلی بار زمزم کا کنواں جو ہے، چشمہ جو ہے وہ کھودنے کے لیے نکلے تھے۔ تو حارث کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم اطہر میں تشریف لا چکے تھے۔ اور قاضی عبدالدائم نے چند ایک باتیں بڑی دلگداز لکھی۔ انہوں نے کہا جس عورت کی خوشیاں عین اس موقع پر جب کہ زندگی کا آغاز ہو رہا اور جسے عبداللہ جیسا شوہر ملا، جس سے پورے قبیلے کے لوگ شادی کرنے کے خواہش مند ہوں، قبیلے کی عورتیں، وہ جسے ملا ہو، اور ابھی اس کی نشانی ان کے پاس موجود ہے اور اس کے بارے میں اطلاع مل جائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس عورت پر کیا گزری۔ چند اشعار تھے جو حضرت سیدہ آمنہ نے اس وقت کہے، اور عرب کی تاریخ میں یہ اشعار بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ کہا عفا جانب البطحاء من آل ہاشمی وجاور لحدا خارجا فی الغماغم دعته المنایا بغتة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه في التزاحم۔ کہا وادی بطحا کے اطراف و جوانب آل ہاشم سے خالی ہو گئے، اور میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں جا پہنچا۔ انہیں موت نے اچانک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چل دیے۔ وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی، دنیا میں اب ہاشم کے بیٹے جیسا کوئی نہیں، دنیا میں اب ہاشم کے بیٹے جیسا کوئی نہیں۔ اور کہا جب عشیتاً رات کا وقت اور لوگ رات کے وقت جنازہ لے کر نکلے تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اب رات کا وقت تو لوگ کم ہوتے ہیں،
دن کے وقت میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جب روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تعاورہ اصحابہ، اس قدر ازدحام تھا، اس قدر ازدحام تھا، لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ کبھی ایک آتا کندھا دینے کے لیے، کبھی دوسرا آتا کندھا دینے کے لیے۔ پھر آخری جملہ کہا فَإِن تَكُ غَالَتْهُ الْمَنُونُ وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ، اگرچہ موت انہیں ہم سے لے جا چکی ہے، اگرچہ موت انہیں ہم سے لے جا چکی ہے، تاہم ایک بات بڑی اہم ہے، ساری زندگی نہ ان سا سخی کوئی رہا، نہ ان سا رحم دل کوئی رہا۔ یہ وہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، بس ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، ہم نے آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ محبوب ہستی جب اسے بھی دنیا میں بھیجا تو اس معاملے سے دو چار کیا تاکہ وہ جو آنے والا ہے اسے لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بار ایک حکایت پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے، غالباً ہارون رشید کے حوالے سے، کہ جب وہ یا ان کا بیٹا تھا یا ہارون رشید تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو استاد نے ان کے بچپن میں ان کو زور سے تھپڑ مارا۔ خیر قصور بھی کوئی نہیں تھا، برداشت کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد جب یہ تخت پر بیٹھے تو اپنے استاد کو بلوا لیا، استاد کو بلوا کے پوچھنے لگے یاد ہے مجھے بلا کے تھپڑ مارا تھا، وجہ جان سکتا ہوں؟ استاد نے کہا بس یہی بات سمجھانی مقصود تھی کہ تجھے پتہ چلے کہ ظلم ہوتا ہے، درد کا احساس تجھے اس دور میں دیا تاکہ تو جب بادشاہ بنے تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، تجھے پتہ چلے کہ تھپڑ کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو بلا وجہ مارا جائے تو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کسی حکمت سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر محبوب کو یتیم اس دنیا میں بھیجا۔ تو آج اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت کا صدقہ جو وہ اپنے محبوب سے کرتا ہے ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو چند باتیں آج ہم نے پڑھی ان کو یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال کیا نام ہے؟ بنو زہرہ۔ آپ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ وہب۔ آپ کے جو حضرت آمنہ کے والد ہیں، روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کو بھی ان کے چچا نے پالا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ وہیب۔ وہب اور وہیب، یہاں عبد المطلب اور وہاں جناب وہب یا جناب وہیب۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔